بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم دوم درس نمبر 9۔ آج کے اس درس سبق میں مزید جو مسائل ابواب حضرت مصنف رحمہ اللہ بیان کریں گے، دیکھتے جائے صفحہ نمبر 22۔ باب حل اجرت الحجامہ، حجامت سینگی لگانے پچنا لگانے کی جو اجرت ہے اس کے متعلق حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ احادیث شریفہ ذکر کر رہے ہیں، تو دیکھتے جائے۔ باب اجرت الحجامہ قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وعلي بن حجر قالوا اخبرنا اسماعیل یعنون ابن جعفر کو مراد لے رہے کہ عن حمید قال سئل انس بن مالک عن کسب الحجام، حجام کی کمائی کے متعلق انس صاحب سے پوچھا گیا، فقال تو فرمانے لگی کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچنا لگوایا تھا، حجمہ بطیبہ ڈاکٹر نے لگایا تھا، فامر له بسعین من طعام، اجرت میں 2 صاع دانے دیے تھے، وکلم اہلہ فوزان من خراجہ، اور اس کی جو مالکین تھے ان سے بھی گفتگو کی کہ اس کا خراج ٹیکس ذرا کم کر لو، وقال پھر کہا کہ ان افضل ما تدویتم به الحجامۃ، کہ حجامہ بہت بہترین علاج اگر آپ کرتے ہیں، او هو من امثل دوائکم، بہترین عمدہ دوا ہے۔ اجرت الحجام کے متعلق مسئلہ گزر چکا تھے کہ دسمنہ کی خبیثی کیا مراد مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، اس میں عموماً خون کا دور کرنا ہوتا ہے، چوسنا ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں تو چوسنے کے بات نہیں نا، اپنی مشینیں بن گئی ہیں، تو اسی کے متعلق بات ہے۔ آگے کہہ رہے قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا مروان البزار عن حمید قال سئل انس عن کسب الحجام فذكر بمثل غير انه قال ان افضل ما تدویتم به الحجام والقسط البحری، اور ایک قسط بحری، عود ہندی، فلا تعذب صبیانکم بالغمز، اگر بچوں کی قسم جبڑے میں کوئی مسئلہ ہو یا گلے میں تو اس کو دبا کر زور مت دو، بلکہ قسط ہندی کیا کرو، بحری جو ہے وہ کھلایا کرو۔ آگے مسئلہ اس میں قسط بحری کا بھی آ گیا کہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ فَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ، کہ بچے کے حلق کو مت دباؤ، عذر کی وجہ سے، عذرہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ حلق میں درد شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا کرو، قسط بحری، اس کو عود ہندی بھی کہتے ہیں نا، وہ کھلاؤ، اس کی دوائی بنا کر دو، اس سے وہ جو کیا ہوگا، جلن ہوگی یا ورم ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال اخبرنا شباب قال اخبرنا شبان حمید قال سمعت انس يقول دعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه، ہمارے غلام کو بلایا تھا حجامت کے لیے، اس نے حجامہ کروایا، فامر له بسعین او مدن او مدین وکلم فیہ، اور اس کے لیے گرانے والے کے جو لوگ ان سے بھی سفارش کر لی، تو فخفف عنہ، تو اس کے کام کو ذرا کیا کر دیا گیا، کم کر دیا گیا کہ اس پر زیادہ کام مت ڈالے آج کے بعد۔ فخفف عن ضریبتی، اس کا جو ٹیکس تھا وہ کم کرایا گیا۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال اخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا المخزومی كلاهما عن وهيب قال اخبرنا ابن عباس عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره، اور حجام کو اجرت بھی دے رکھی تھی، واستعت، اور استعات بھی کرایا تھا،
استعاق مانا کوئی دوائی وائی کیا کرنا ناک وغیرہ میں ڈالنا. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ناصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجب النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة. بنو بیاضہ جس کا نام ناپے ہے، کوئی کہتے پیور نام تھا، اس کا غلام تھا بنو بیاضہ کا، اس نے حجامہ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر وکلم سید، اس کے سید سے بات کی مالک سے، وخفف عنہ من ضریبته، ولو کان سحتا، اگر یہ اجرت دینا حرام ہوتا، لم یعطیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نہ دیتے، حرام نہیں تھی نا اس لیے اجرت دے رکھی تھی. باب تحریم بیع الخمر، شراب اور دیگر نشاور چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی بیع کیا ہے، خرید و فروخت حرام ناجائز ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الله ابو همام قال اخبرنا سيد الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة، في مرسم مدينة میں خطبہ دے رہے تھے. قال فرمایا يا ايها الناس ان الله تعالى يعرج بالخمر، اللہ تعالی شراب کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں. تعریف کا کیا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ان قریب کوئی حکم نازل کریں گے. تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ یعنی بچنا کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہو جائے گا. جیسے کچھ لوگ بچے بھی تھے جو نہیں پیتے تھے، بعد میں کیا ہو گیا؟ حکم آ گیا نا حرمت کا. تو کہہ رہے کہ یعرض بالخمر معنی ولعل اللہ سینزل فیہا امرن، کوئی حکم نازل کریں گے. فمن کان عند من الشین فلیبعہ، اگر کسی کے پاس ہو تو بیچ دے، ولن تپی بھی فائدہ اٹھا لے. قال فما لبثنا الا یسیرا، کچھ دن یا وقت گزرا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حرم الخمر، اللہ نے شراب حرام کی. ومن ادرکته هذه الآیہ، جس کی آیت پہنچی وعند شیء منها فلا یشربون فی ولا یبیع، اور نہ بیچ. قال فاستقبل الناس بما كان عند من في الطريق المدینة فسفكوها، تو لوگوں نے کیا کر لیا؟ وہ کچھ لے کر مدینے کے راستوں میں اسے پھینک دیا، بہا دیا. قال حدثنا سويد بن سعيد قال اخبرنا حفص بن ميسرة وغيره من زيد بن اسلم عبد الرحمن بن وعلى رجل من اهل مصر انه جاء عبد الله بن عباس قال حدثني ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس وغيره من زيد بن اسلم عبد الرحمن بن وعلى السبائي من اهل مصر انه سئل عبد الله بن عباس ابن عباس سے پوچھا عما يعصر من العنب، کہ انگور وغیرہ سے جو کچھ کیا جاتا ہے، نچوڑا جاتا ہے، اس کے متعلق پوچھا. قال ابن عباس ان رجلا، ایک شخص سے کہ اہدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راویت خمر، کہ ایک شخص تھا اس نے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ شراب دینا چاہی. تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل علمت ان اللہ تعالی قد حرم، کہ تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کیا کر دے، اس کو حرام کر دیا ہے.
قال غیر اللہ فسار انسانا ایک شخص اس نے سرگوشی کی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما ساررته تم نے کیا بات کی سرگوشی میں فقال امرت ببيعها میں نے کہا کہ بیچ فقال کہ ان الذي حرم شربها حرم بيعها جس ذات نے اس کو حرام کر دیا ہے نا تو اس کی بیع کو بھی حرام کیا ہے قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها کیا کر دیا اس کو کھول دیا جو برتن وغیرہ تھا جو تھا وہ کیا کر دیا لے گیا یا بہا گیا تو بعد میں صحابہ نے کیا کر دیا اس کو چھوڑ دیا بہا دیا وغیرہ اور یہ عید بھی ہے آخر میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان ان ساری چیزوں کو گندگی قرار دے کر حرام قرار دیا وقال حدثنا ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن وعلى عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير قال اخبرنا وقال اسحاق قال اخبرنا جرير المنصور عن ابي زحى عن مسروق عن عائشه قالت لما نزلت الايات من اخر سوره البقره سوره بقره کی خیرت اي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت لوگوں کو سنا کر پڑھائی ثم منع عن التجارت بالخمر شراب کی تجارت وغیرہ سب کو کیا کر دیا حرام کر دیا وقال حدثنا بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي كريب قال اسحاق قال اخبرنا وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه عن الامش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت لما انزلت الايات جبت من اخر سوره البقره في الربا قالت فرماتی کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد فحرم التجارت بالخمر شراب کی حرمت کی بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی آگے ہے باب تحریم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام مصنف علیہ الرحمہ یاسی فرمانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اس کے علاوہ بتوں کی خرید و فروخت مردار چاہے وہ حلال جانور مر چکا ہو اپنی موت مردار ہو چکا ہو خنزیر اور ہر وہ چیز جو لہوا ہو اور کیا ہو غیر ضروری ہو شریعت نے منع فرمائی ہو اس کی بیع خرید و فروخت حرام ہے قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله بن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبمكة مكة میں ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاسنام کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کی بیع کو کیا کر دیا ہے حرام کر دیا ہے فقیل یا رسول اللہ رأیت شحوم المیتہ مردار جانور کی جو چربی ہے اس کا کیا حکم ہے فإنه يطلب حسوپن اس سے کشتیاں اور جو لوہے وہ ہے گاڑیاں وغیرہ اس کی پالش وغیرہ کی جاتی ہیں تیل چربی وغیرہ لگائی جاتی نا اس سے زنگ نہیں لگتی اور لوہا ٹھیک رہتا ہے صاف رہتا ہے اور بھی ضروریات ہوتی ہے پانی اندر جانے نہیں دیتا وتدہن بها الجلود اسے چمڑے وغیرہ بھی کیا کر دی جاتے ہیں چکنے کیے جاتے ہیں تاکہ چمڑا چکنا رہے وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں فرمایا فقال اللہ هو حرام وہ حرام ہے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك پھر اسی وقت پہ ہمارے سامنے ایک بات کر دی کہ قاتل اللہ الیہود اللہ یہود پر لعنت کر دی ان اللہ لما حرم علیہم شحومها جب اللہ نے ان پر جانوروں کی چربیاں حرام کر دی اپنی غلط کرتوتوں کی وجہ سے تو انہوں نے یہ مکر و فریب اختیار کیا کہ چلو ہم تو چربی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں
ہم تو گھی تیل کا استعمال کر رہے، آئل استعمال کر رہے، اجملو ہو تو انہوں نے پگھلانا شروع کر دیا. ثم باعوه، پھر تیل ویل کو بیچتے تھے، فاکلوا ثمنہ، اس کے پیسے کھاتے تھے. مانا اس کو تبدیلی نہیں کہتے، کیا کسی چیز کی شکل کو کیا کر دے، بدل دے، اس میں تغیر آ جائے. شکل کا تغیر بہت الگ انداز سے ہوتا ہے. اگر اس کا مکمل تغیر آ جائے پھر تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہیں، جائز اور مباح ہو جاتی ہیں. اور ایک ایسا تغیر ہے نا کہ وہ تغیر نہیں کہلاتا. اور انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا نا، ایسا حیلہ جس سے شریعت کے حکم پر ٹھیس آ جائے، اثر آ جائے اور شریعت کے حکم کو بدلنے کی چال بنائی جائے اور اس سے بچنے کی ایسی صورت اپنائی جائے کہ جو صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، تو اس حیلے کو بھی جائز نہیں سمجھا جائے گا. تو یہی امام شافعی وغیرہ حضرات کا کیا ہے مذہب، کو کہہ رہے کہ مردار جانور کی جو چربی وغیرہ ہے اس سے چراغ وغیرہ جلانا جائز ہے اگر کھائے نہیں، بدن میں نہ لگائے. اور اس طرح عطا بن ابی رباح، محمد بن جریر طبری سے بھی کہتے، لیکن جو جمہور حضرات ہے، علماء ائمہ مہدیین کہتے ہیں کہ اصلاً اس سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے، نے اصل سرے سے، کیونکہ نہیں عام آئی ہے. ہاں اس سے جلد مدبوغ کہ مردار جانور کے چمڑے کو رنگا جائے، دباغت کیا جائے، وہ احادیث نے خود خاص کیا ہے. تو زیت، سمن، دہن وغیرہ کیا ہے، اس کا یہی مسئلہ ہو گیا. آگے تیل، چربی یا جو کیا ہوتے ہیں گھی، اگر اس کے نجاست لگ جائے، پلید ہو جائے، اس کا کیا مسئلہ ہے. تو کھانے کے علاوہ میں ان کا استعمال کرنا درست، بدن کے علاوہ میں عام چیزوں میں. اسی طرح سے تیل ویل سے صابن وغیرہ اور اسی طرح سے کچھ اور چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نا. اسی طرح سے کچھ گیوی ہو، اسے سرکہ کیا ہو، شہد ہو، اسے سرکہ بنا سکتے اگر اس میں کچھ گندہ پڑ جائے. یا کتی وتی کو کیا کرنا چاہیے، کسی جانور وغیرہ کو گندی چیز کھلانا چاہے تو وہ کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا. تو اس میں بھی کچھ علماء کہتے کھلا سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کھلا سکتے. ہمارے مذہب کے مطابق ایسی چیزوں کا پھر کیا کرنا، ہم جانوروں کو کھلانا، استعمال کرانا کیا ہے، درست ہے. علماء حضرات یہی کہتے ہیں. اسی طرح سے نجس تیل کا بیچنا بھی صحیح، جب اسے بتا دی کہ نجس تیل کسی اور چیز میں استعمال کے لیے میں بیچ رہا ہوں. جبکہ امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں کا فائدہ اٹھانا گندے گھی، تیل ویل، چربی کا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ عام تحریم کا ذکر ہے یہاں پر. آگے حدیث شریفہ کو دیکھیں. قال حدثنا بكر بن ابي شيبه بن نمير قال اخبرنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب. آگے روایت ہے کہ كتب الي اتانا سمع جابر بن ذل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فاطمه مثل حديث الليث. آگے کی حدیث بھی اسی طرح ہے. ابو بکر بن ابی شیبہ آگے روایت ہے کسی ابن عباس سے، قال بلا عمر ان سمر باع خمرا، کی سمرا نے شراب بیچی ہے. فقلت، اس نے کہا قاتل اللہ سمرا، سمرا کے لیے زجر کی بد دعا کی. کہ علم یعلم، اسے معلوم نہیں ابھی تک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہود پر لعنت کی. لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها. نیچے کی حدیث عمر بن دینار سے اسی طرح سند سے مروی ہے. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم، اس حدیث کو دیکھے.
اس میں بھی یہی بات ہے. سید بن مسیب سے روایت ہے, ابو ہریرہ سے اب روایت کر رہے ہیں نا کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود حرم اللہ علیہم الشحوم, ان پر چربی آرام کی تھی, فباعوها وکلوا اثمانها, ان کی قیمت سمن کو انہوں نے کھا لیا. اور یہ چال بنائی نا کہ دیکھیں ہم تو چربی نہیں کر رہے, تو اس کو کیا کر رہے, قیمت کر رہے, تو چربی نہیں ہے. تو چربی نہیں ہے نا, چربی کا عوض تو ہے نا, اسی سے تو آئے ہیں. یہ سامان کہاں سے آتا اگر یہ اپنا بیچتے. آگے کی حدیث بھی اسی طرح ہے, سید بن مسیب سے آگے بریرہ سے روایت ہے. آگے دیکھیں باب الربا, یہ باب سود کے متعلق. ربا اس کو کتنے سود کو کہتے ہیں. ربا یربو سے نکلا ہے. ربا یربو کا معنی ہے بڑھنا. الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے, واو پر بھی الف لکھ سکتے ہیں. نفس ربا کا معنی ہے زیادتی. نفس زیادتی کو کیا کہتے ہیں, ربا کہتے ہیں. ربا الشیء یربو معنی جب وہ چیز کیا ہو جائے, بڑھ جائے, اس کو کہتے ہیں ربا. الشیء چیز بڑھ گئی. اور اصطلاح میں اس سے وہ زیادتی مراد ہے کہ جس کے بدلے میں عوض نہ ہو. الزیادۃ الخالیۃ عن العوض, عوض نہ ہو, مفت کی کوئی چیز لے اس سے اور جنس کے بدلے میں بھی ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں, ربا کہتے ہیں. احادیث شریفہ بہت ساری ہے. قرآن کریم میں بھی حکم ہے کہ وحل اللہ البیع وحرم الربا. اور احادیث شریف عموماً تو اچھی چیزوں کا ذکر ہے, ذهب, فضہ, بر, شعیر, تمر, ملح. مراد ان سے بس یہ چیزیں نہیں ہیں, ان کی جو اجناس بعد میں ملے تو ان کی طرف بھی سود کا ربا کا حکم متعدی سمجھا جائے گا, وہ چیزیں بھی حرام شمار ہوگی. پھر یہ جو چیزوں کا جو ذکر آیا ہے نا, اس میں علماء حضرات نے سوچ و فکر کر کے, تدبر کر کے, اجتہاد کر کے سوچا کہ آخر ان چیزوں کی جو حرمت کی بات آئی ہے نا, ان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا, کچھ بات تو ہے اس میں. علت سبب وغیرہ کو ڈھونڈا کہ کیا علت ہے. پھر علت میں علماء حضرات کے اختلاف ہے, جو ائمہ مجتہدین نے, کہ تحریم ربا ان چیزوں میں جو ہے کس سبب سے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سونا چاندی میں کہتے ہیں کہ اس کا جو سبب ہے, علت وہ کیا ہے کہ یہ جن سے سامان ہے نا, خلقی سامان ہے, اللہ تعالیٰ نے بطور قیمت ان چیزوں کو بنایا ہے. کسی اور چیز کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا, جیسے موزونات ہے, کیونکہ وہ ان چیزوں میں شریک نہیں ہیں. اور بقیہ جو چار چیزیں ہیں کہ اس میں ذکر ہے گندم, شعیر کا, ملح وغیرہ کا, اس میں علت کو امام شافعی رحمہ اللہ کھانے کو قرار دیتے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ چیزیں مطعوم میں کھائی جاتی ہیں. تو ہر کھائی جانے والی چیز کی طرف حکم متعدی ہوگا, کہ اگر زیادتی کے ساتھ لے گا جائز نہیں, کل مطعوم کی طرف یہ حکم متعدی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سونے چاندی میں تو یہی بات کرتے جو امام شافعی صاحب نے کی ہے. بقیہ چار چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قوت کے لیے, خوراک کے لیے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے نا, اس لیے ان میں یہی حکم ہے کہ یہ حرام ہوگی. اور یہ جو قوت کا حکم ہے, ذخیرہ اندوزی کا, خوراک کا, کہ ہمارے لیے کیا ہے, غذا ہے, یہ حکم وہ کشمش کی طرف, کھجور وغیرہ سب چیزوں کی طرف متعدی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سونے چاندی میں جو علت ربا قرار دیتے ہیں وہ وزن ہے. وزن کہ ہر وزنی چیز اگر بیچی جائے نا, اس میں عمدگی کا اور ردی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وزن میں اگر بڑھ جائے تو جو زیادتی ہوگی, بڑھوتری جائز نہیں ہوگی. باقیہ چار چیزوں میں کیل کا حکم کیا کرتے ہیں, صادر کرتے کی چیزیں کیلی ہے. تو وزن کے اعتبار سے تو بہت سارے لوہے, دھات
وغیرہ آہینی چیزیں آ جاتی ہیں، اور کیل کی چیزوں میں چونے، جس، اشنان وغیرہ بہت ساری دنیا کی چیزیں کیل کی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں۔ اور دیگر کچھ حضرات جیسے سید بن مسیب امام احمد سے بھی قول، امام شفیع سے کبھی ایک قدیم قول تھا کہ باقیہ جو چار چیزیں ہیں اس میں علت کیا ہے؟ مطعوم ہونا ہے کہ کھائی جاتی ہیں، موزون ہونا ہے، مکیل ہونا ہے۔ تو اسی لیے کیا کرتے، عام جو چیزیں جو ہم درزن کے اعتبار سے خریدتے، درزن، ڈوزن کے اعتبار سے، اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ربا کو قرار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ربوی چیزیں ہیں نا، ان کا آپس میں بیچنا جائز ہے، لیکن کیا نہ ہو؟ تفاضل نہ ہو۔ اس میں ایک تو مدت نہ رکھے کہ ترجیل نہ ہو، دوسری چیز کیا ہے کہ تفاضل، زیادتی وغیرہ نہ ہو۔ اگر معجلن بیچ دے یا تفاضل کے ساتھ بیچ دے، جنس بھی جنسی ہی ہو، تو پھر کیا کرنا؟ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ تو آگے حدیث شریفہ کو دیکھتے جائے۔ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، کے برابر سرابر و سوان بسوائن، ولا تشف بعضها یا تشف بعض لباز، ایک دوسرے پر بڑھانا نہیں۔ جید اور ردی کا تو اسی بھی اعتبار نہیں نا، ٹوٹی ہوئی کا اور صحیح کا، جڑی ہوئی کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح ایک طرف تو زیور ہوگا، دوسری طرف اس کے ٹکڑے ہوں گے، ایک طرف خالص ہوگا، دوسری طرف مخلوط ہوگا، اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بس جنس زیادہ خراب نہ ہو، غش غالب نہ ہو، تو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ ولا تشف بعض على بعض، ان کا کیا معنی؟ لا تبذل بعضا على بعض، زیادہ نہیں کرنا ایک دوسرے پر۔ اور فرمایا ساتھ کہ ولا تبیع منها غائبا بناجز، کہ ایک تو نقد ہو اور ایک قرض اور دین کی صورت میں تو نہیں بیچنا، کہ ایک ناجز ہو من موجود و حاضر ہو، اور ایک غائب مؤجل ہو، وہ کیا نہیں کرنا؟ نہیں بیچنا۔ جیسے آپ سونا کسی کو دو یا چاندی دے اور ایک طرف سے مؤجل ہو، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو علت الربا میں شریک چیزوں میں یہ نہیں کرنا چاہے، سرابر اور برابر سرابر اور قبضی کی صورت میں ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بیچنا جائز ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے جائے، کہہ رہے قال حدثنا قتیبۃ بن سعید، آگے اسی طرح روایت الفاظ وغیرہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ دیکھے، نہا عن بیع الورق بالورق، چاندی کا چاندی کے بعد، الا مثلا بمثلا، وعن بیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثلا، واشار بسید باصبعه الى عینہ الى عینیہ وزنیہ، آنکھوں اور کانوں کی طرف اشارہ کر کے فقال ابصرت عینی وسمعت زنای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو سنا ہے دیکھتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ لا تبیع الذهب بالذهب ولا تبیع الورق بالورق الا مثلا بمثلا، ولا تشف بعض لباس، ولا تبیع شيئا غائبا منه بناجز الا يدا بيد، قبضہ بھی اسی وقت ہو۔ آگے کی روایت بھی اسی طرح سے ہے کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے دیکھیں قال حدثنا قتیبۃ بن سعید سے روایت ابن عبد الرحمن قاری سے آگے روایت ہے کہ ابو سعید خدری صاحب کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، تاکید کی گئے ہیں کہ برابر برابر ہو۔ آگے دیکھے اس میں کہہ رہے کہ عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيع الدینار بالدینارین ولا الدرہم بالدرہمین، ایک درہم دو درہم کے بدلے میں، ایک اشرفی دو اشرفی کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں، کہ تفاضل ہے اس لیے۔ آگے روایت دی کہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث وقال حدثنا ابن قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن وهب بن الحدثان انه قال کہ اقبلت اقول،
میں آیا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ میں یسطرف الدراہم، کون جو ہے دراہم میں کیا کرے گا؟ بیع صرف کرے گا. اسطرف یسطرف کسے کہتے ہیں؟ بیع صرف کو کہتے ہیں. کہ کون میرے ساتھ یہ کرے گا؟ فقال طلحہ بن عبد اللہ نے کہا وہ عند عمر بن الخطاب، عمر سے کے پاس سے کہ اردنا ارنا ذهبك سونا ذرا دکھاؤ، ثم اتنا اذا جاء خادمنا فرانا، کہ جب ہمارا خادم آ جائے نوتی کام دے دیں گے ورقہ کا آپ کی چاندی. فقال عمر بن الخطاب نے کہا کلا واللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ سونا تو فی الحال لے رہے آپ اور چاندی بعد میں دے رہے. نصیحت درست نہیں ہے، تجیل درست نہیں ہے. کلا واللہ لتعطینا ورق ولا تردن الی ذهبا، یا تو اس کو سونا واپس کر دیا اسی وقت چاندی آپ نے دینی ہوگی. بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نے فرمایا الورق بالذهب ربا، یہ بھی ربا مطلب جب جنس بدل جائے زیادتی تو دے سکتے نا، سونا زیادہ کر لیا چاندی، لیکن الا ہا اوہا ضروری ہے. ہا اوہا امنا ہاتھ بہاتھ دست بدست اسی وقت دے. وشر بشیر ربا الا ہا اوہا، تمر بتمر ربا الا ہا اوہا امن اسی وقت دے. مجلس ہی میں کیا کر دے معاملہ ختم کر لے. تجیل یا بعد میں تفرق کے ساتھ دینا درست نہیں ہے. آگے کی روایت ہے قال حدثنا عبید اللہ بن عمر القوریری قال اخبرنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ قال كنت بالشام في حلقة في مسلم بن يسار، شام میں تھے وہاں ایک حلقہ لگا تو اس میں مسلم بن یسار بھی تھی. فجاء ابو الاشعث يقول کہتے کہ قالوا لوکین لگا ابو الاشعث ہے. فقال من ابو الاشعث فجلس بیٹھ گئے. فقال حدث اخانا حدیث عبادہ بن الصامت، عبادہ سے کہ حدیث بیان کرو بھائی جان کی. قال کا نام ٹھیک ہے. غزونا غزاتا وعلى الناس معاویہ، اس دور میں ہم غزوی میں گئے تھے کہ جس وقت معاویہ سے کیا تھے امیر المومنین تھے. فغنمنا غنائم کثیرہ، بہت سی غنیم تھے. ہاتھا یہ پکانا پیا غنمنا یا غنمنا آنیا من فضہ، جو غنیمت ہمیں ملی تھی اس میں چاندی کے برتن تھے. فامر معاویہ رجلا یبیعها فی اعطیات الناس، معاویہ صاحب نے شخص کو حکم دیا کہ اس کو کیا کر لے لوگوں کے سامانوں میں بیچ دے، کسی کو کیا کر دے دے دے. فتسارع الناس فی ذلک، لوگوں نے اس کو بیچنا شروع کر دیا. فبلغ عبادہ بن الصامت، تو عبادہ سے وہ یہ بات پتہ چلی کہ لوگ اس طرح سے بیچ رہے. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين، کہ اگر کسی نے چیزوں کو بیچنا ہے تو بالکل برابر سرابر اور دے کر، قرض ورز نہ ہو، عین بعین منا بالکل اسی صورت میں کیا کر دے بیچ دے. یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی کیا کرنے بیچ دیا بعد میں دینے کا کہہ دے. زادہ او ازداد فقد اربا، فمن زادہ او ازداد فقد اربا، اگر کوئی زیادہ دے گا یا طلب کرے گا تو یہ سود ہو جائے گا. فرد الناس ما خذو، لوگوں نے معاملے کو فسخ کر دیا. فبلغ ذلك معاویہ کو پتہ چلا، معاویہ صاحب کو جب پتہ چلا فقام خطیب تقریر فرما کے فقال الا ما بال الرجال، کچھ لوگ کیا ہوا یتحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، کہ کچھ حدیث ذکر کر قد كنا نشهد ونصحبه، پیغمبر علیہ السلام کو ہم دیکھ چکے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں. فلم نسمع منه، ایسی کوئی حدیث ہم نے نہیں سنی کہ بیعت کی گئی. فقام عبادہ فعاد القصہ، عبادہ سے اٹھے اور دوبارہ وہ بات کر دی. فقال لنحدثن بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کرہ معاویہ، اگرچہ معاویہ کو گوارا نہ لگے مگر ہم اسی حدیث سے سنائیں گے بیان کریں گے. وقال وان رغما، اگرچہ کیچڑ نہ کیچڑ لودو، ما بالی ان لا سبو فی جنده لیلۃ سودا، پھر مجھے کیا ہوا تھا کہ میں اس کے لشکر میں
کالی رات میں شریک نہیں ہوا تھا؟ قال حماد ھذا او نحوه. تو ذیک یہاں پر کیا ہو گیا؟ دوبارہ عبادہ صاحب نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، میں نے بھی ان باتوں کو سنا ہوا ہے. تو دیکھ یہاں پر ایک تو اہتمام بتا رہے کہ تبلیغ السنن نشر العلم ضروری ہے اگرچہ کسی کو گوارا نہ لگے، اور قول بالحق بھی ضروری ہے اگرچہ جس کو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہو، عہدے میں بڑا ہو یا کسی بھی طرح درجے کا ہو. آگے دیکھیں وقال حدثنی اسحاق بن ابراہیم، آگے روایت نحو اسی طرح حدیث ہے. مزید دیکھیں ابوبکر بن شیبہ سے روایت عمر الناقد سے، خالد بن حذا سے روایت آگے، عبادہ بن سامت کی روایت وہی اسی طرح کی کچھ باتیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ان چیزوں کو آپ جنس کے ساتھ بھی بیچ سکتے، جنس کو بدل کے بھی بیچ سکتے. والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا، یا مثلا بمثل بھی پڑھ سکتے، مثلا بمثل سواء بسواء یدا بیدا. فاذا اختلفت هذه الاصناف، ہاں جب آپ ان اصناف کو بدل کر بیچتے فبیعوا کیف شئتم اذا كان یدا بیدا، پھر بیچنا صحیح ہے تفاضل زیادتی کے ساتھ، ہاں قبضہ اسی وقت ضروری ہے. مثلا آپ کسی کو چاول دے رہے ہیں، وہ گندم دے رہے، آپ نے 3 بوریاں چاول کی، جس نے 2 بوریاں گندم کے لیے، تفاضل درست ہے، مگر اسی وقت یہ کر لے ایک دوسرے سے قبض کر لے. آگے روایت ابو المتوکل ناجی سے روایت ابو سعید خدری سے روایت کر رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ کی مثلا بمثل یدن بیدن فمن زاد او استزاد، جو زیادہ دی رضامندی ہی کیوں نہ ہو یا زیادہ لے فقد اربا، یہ سود کر دیا. الاخذ والموت فی سواء، دینے والا لینے والا دونوں گناہ میں برابر ہے. آگے کی روایت بھی اسی طرح ہے، فذکر بمثلہ. آگے کی روایت پھر آگے ابو زرع سے روایت ہے نبی ہریرہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا کہتی باتیں کا تمر بالتمر والحنطہ بالحنطہ. یا پر ان چیزوں کا بتا رہا نا، بعد میں آپ اس میں مونگ بھی شامل کر سکتے ہیں، تل کو شامل کر سکتے ہیں، اور خوراک کی جتنی بھی چیزیں کیا کی جاتی بیچی جاتی ہیں. والملح بالملح مثلا بمثل یدن بید فمن زاد او استزاد فقد اربا الا مختلفت الوانه. ہاں اصناف بدل جائے، زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہو جائے گا، مگر اسی وقت ایک دوسرے کو سپرد کریں گے، تسلیم و تسلم کریں گے. آگے کی روایت بھی اسی طرح ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فمن زاد او استزاد فهو ربا، وہ سود شمار ہوگا. آگے کی روایت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ سے روایت دیکھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدینار بالدینار لا فضل بینہما، زیادتی نہیں ہوگی. والدرہم بالدرہم لا فضل بینہما، اسی طرح سے دراہم کی آپس میں فروخت کرنے کی صورت میں زیادتی جائز نہیں ہوگی. آگے کی حدیث بھی اسی طرح ہے، بہذا الاسناد مثلہ. آگے دیکھیں قال حدثنا محمد بن حاتم بن میمون قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن عمران بالمنہال قال اتباع شریک لی ورقا بنسیئت الى الموسم او الى الحج. میرے ایک شریک تھے، اس نے پارٹنر تھے، اس نے چاندی کو سلور کو بیچا حج کے موسم تک نسیئہ کے ساتھ. نسیئہ مانا قرضے کے ساتھ، تجیل کے ساتھ. فجاء الیہ، پھر میرے پاس آیا، فاخبر نے مجھے بتایا کس طرح سے میں نے بیع کیے. فقلت، میں نے کہا ھذا امر لا یصلح، یہ تو جائز نہیں. قال کا کدبی تو پسو کی فلم ينكر ذلك لاحد، کہ میں تو بازار میں بیچ چکا، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا. فتیت البراء بن عازب فسألته، میں برا سے کے پاس اس کا پوچھا. فقال قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ونحن نبيع هذا البيع، کہ ہم بھی پہلے مدینے میں اس طرح کی بیع کرتے تھے. پیغمبر سمجھو تشریف لائے. فقال ما كان يدا بيد فلا باس به، اگر کیا ہو زیادتی کے ساتھ آپ جنس کو تغیر کر کے متغیر کر کے بیچ دے، زیادتی جائز ہے، لیکن یدن بیدن ہونا ضروری. مکان نسیئہ فہو ربا، نسیئہ جائز نہیں. واتی زید بن ارقم ورنہ زید سے کے پاس جاؤ
فإن أعظم تجارت منه زیادہ تجارت کرتے ہیں مجھ سے وتے تو میں اس کے پاس ہے پسند تو قال مثل ذلك اس نے بھی یہی بات بیان کی. آگے کی حدیث ہے دے کہ اس میں بھی ابو منہالی بات کر رہے کہ سال تو ابا البراء بن عازب نے صرف سر بے کہ میں نے پوچھا اس سے فقال سل زید بن ارقم زید سے کہ پاجا قال ابو زیاد ان معاملات سے باخبر ہے فسل تو زید فقال سل البراء برا کی پاجو فین علم زیادہ جانتی ثم قال دونوں نے پھر مجھے بتایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الورق بالذهب دینا کہ اگرچہ جنس الگ ہو جائے ایک طرف سونا دوسری طرف چاندی لیکن دین کے ساتھ جائز نہیں ہے. آگے دیکھیے ابو الربیع العتکی سے روایت ہے ابو بکر سے آگے رہتا نبی ہے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا یا امرنا ہم یو کہ نشتر الفضة بالذهب كيف شئنا کہ چاندی سونے کو بدلے میں سونے کے بدلے میں بیچنے کی صورت میں ہم زیادہ لے سکتے دے سکتے ونشتر الذهب بالفضة كيف شئنا اس میں بھی ایسا کر سکتے ہیں. قال مثلا رجل فقال يدن بيدن ہاں بیچنا یدن بیدن ہوگا ہاتھ در ہاتھ دینا ہوگا. فقال هكذا سمعت نیچے کی حدیث بھی اسی طرح ہے بمثلی ہی. آگے دیکھیں ابو طاہر سے سند آگے جاتے ابو ہانی الخولانی سے رہتے انہو سمع علی ابن رباح اللخمی سے رہتے یقول سمعت فضال بن عبید الانصاری سے میں نے سنے یقول کیوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخیبر بقلادت پیغمبر خیبر میں تھی کہ اس کے پاس ایک ہار قلادہ لے گئے پیا خارز و ذہب اس میں سنے کا ہار تھا سنا بھی تھا اور کچھ موتیا ووتیا یا جو کیا ہوتے ہیں موتی مختلف قسم کے پتھر وتر وہ بھی اس میں لگی ہوئے تھے جڑے ہوئے تھے چسپا کیے گئے تھے. وَيَنْمَنَ الْمَغَانِمِ غنیمت سے ملا تھا تو باو وہ بیچا جا رہا تھا. فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقَلَادَةِ فَنُزِعَ یا فَنَزَ وَحْدُهُ وہ جو سونا لگا ہوا تو اس کے نکالنے کا اور الگ کرنے کا حکم دے. ثم قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الذهب بالذهب وزنا بوزن سونا سونے کے بدلے میں بیچنا ہو تو پھر وزن کے ساتھ ہوگا زیادتی وغیرہ کچھ جائز نہیں ہوگا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد سے روایت آگے اسی طرح حدیث کی فضالہ بن نبی سے رہتی اشتریت یوم خیبر قلادتا میں نے قلادہ خریدا نیکلیس بسنے 12 دینار 12 دینار کا پی الذهب و خرز اس میں موتیا بھی جڑی ہوئی تھی ففصلتها اور موتیا میں نے اسے الگ کر دی کیونکہ پھر موتیا تو زائد ہو جائے گی نا عن العوض اس لیے الگ کر دیا. فوجدت پی اکثر من 12 دینار اس میں زیادہ 12 دینار سے زیادہ بن رہا تھا. فذكرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تبيع حتى تفصل کہ الگ کیے بغیر نہیں بیچا جائے گا. قال حدثنا بكر بن شيبة وقريب قال اخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد بهذا السند نحوه اسی طرح کی حدیث ہے.